عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مثنوی گلزار نسیم کا جو پنڈت دیا شنکر نسیم کا تعارف ہے وہ دیکھا تھا، اور کچھ باتیں گلزار نسیم کے تعلق سے ہم نے دیکھی تھی۔ آج ہم اس کا قصہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں کئی کہانیوں کو ایک ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اس وجہ سے اس کا پلاٹ بہت زیادہ پیچیدہ دکھائی دیتا ہے۔ مثنوی میں جو کردار ہیں بہت زیادہ ہیں، مافق الفطرت کرداروں کی بھی بھرمار دکھائی دیتی ہے۔ مختلف کرداروں کے ذریعے کہانیوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ کئی مقامات پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہانی کو یہاں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پنڈت دیا شنکر نسیم نے ایک قصے کو دوسرے قصے سے جوڑ دیا ہے اور کہانی کو وہ آگے بڑھاتے چلے گئے ہیں۔ گلزار نسیم کی شروعات میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جو قصہ ہے وہ تبازات نہیں ہے، انہوں نے خود تصنیف نہیں کیا ہے، کسی دوسرے کہانی سے اسے انہوں نے، یعنی کہ عزت اللہ بنگالی نے جو فارسی میں قصہ لکھا تھا وہ، اور نہال چند لاہوری نے جو جان گلکرسٹ کی فرمائش پر فورٹ ولیم کالج کے لیے اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا تھا، اس قصے کو نظم کر کے نسیم نے گلزار نسیم کی شکل دی، اور اردو کی باقی مثنیوں کے برعکس یہ قصہ بہت زیادہ ہم کو پیچیدہ دکھائی دیتا ہے۔ اس قصے کو ہم داستان کہیں گے تو ہمیں زیادہ مناسب لگے گا۔ قصے کی شروعات یوں ہے کہ پورب کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام زین الملک ہے۔ اس کے 4 بیٹے ہیں، اور جب 5ویں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے تو نجومی اس کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ اپنے اس بیٹے کو دیکھے گا تو وہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی اور وہ نابینا ہو جائے گا۔ 5واں بیٹا پیدا ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت بیٹا ہے۔ اب اس بیٹے کی پیدائش پر بادشاہ نجومیوں کی بات کو صحیح تسلیم کر کے اس کو دیکھتا نہیں ہے اور اس کی علیحدہ سے پرورش کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اس کی جس ڈھنگ سے پرورش کرنا چاہیے دوسرے شہزادوں کی، اسی طرح سے اس کی پرورش کرنے بھی لگ جاتا ہے۔ یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے کہ 5واں بیٹا اسے بادشاہ خوب چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے ملاقات نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن بالآخر ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ کی جو نظر ہے وہ ایک روز شہزادے پر پڑ جاتی ہے، اور بادشاہ کی آنکھوں کی بینائی، بادشاہ کے آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ چلی جاتی ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے جو شروعات میں جس ڈھنگ سے اشعار کہیں بادشاہ کے لیے، وہ اس طرح سے ہیں۔ انہوں نے شروعات میں کہا ہے کہ روداد زمانے پاستانی، یوں نخل ہے خامہ کی زبانی، پورب میں ایک تھا شہنشاہ سلطان زین الملک زیجا۔ تو بادشاہ کی کہانی کے
سے ہی وہ اس کا شروعات کرتے ہیں. آگے چل کے وہی جو بات ہے 4 بیٹے ہونے کی، پھر اس کے بعد 5واں بیٹا تاج الملک کی پیدائش کی، اور بہت خوبصورت ہے. اس کے باوجود بادشاہ اسے نہیں دیکھتا، اس کی اچھے سے پرورش کرنے لگتا ہے. لیکن ایک روز کیا ہوتا ہے، اس کی ملاقات بیٹے سے ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا ہے. آتا تھا شکار گاہ سے شاہ، نظارہ کیا پدر نے ناگا، ساد آنکھوں کے دیکھ کی پسر کی، بینائی کے چہرے پر نظر کی، مہر لب شہ ہوئی خاموشی کی، نور بصر سے چشم پوشی. دی آنکھ جو شہ نے رونمائی، چشمک سے نہ بھائیوں کو بھائی، ہر چند کے بادشاہ نے ٹالا، اس ماہ کو شہر سے نکالا. تو ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ جب اندھا ہو جاتا ہے تو بھائی، اس کے جو 4 بھائی ہوتے ہیں، وہ بادشاہ کے پاس اپنے بھائی تاج الملک کے خلاف باتیں بتاتے ہیں، اور اس کو بادشاہ نہ چاہتے ہوئے بھی شہر بدر یا ملک بدر کر دیتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جو 4 بھائی ہیں، وہ 4 بھائی بڑے ہی سخت جان ہیں. وہ اپنے بھائی کے لیے کسی قسم کی بھی محبت یا الفت نہیں رکھتے، اور وہ اپنے بھائی کو ملک بدر کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور اسے شہر سے ملک سے نکال دیتے ہیں. اب ہر گھر میں اس شہر میں پورب کے یہی شور ہو جاتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک حکیم ایک نسخہ بتاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ باغ ارم باغ ارم میں گل بقاولی ہے، جس سے بادشاہ کی آنکھوں کی بینائی دوبارہ واپس لوٹ کر آ جائے گی. تو 4 شہزادے پھر اس پھول کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جلاوطن جو شہزادہ ہے تاج الملک، جس کو ملک سے بدر کر دیا گیا ہے، وہ بھی ان کا ساتھ دینے لگ جاتا ہے. فردوس نام کا ایک مقام ہے جہاں پہ ایک طوائف رہتی ہے جس کا نام ہے دلبر بیسوا. وہ اس کا کام جو ہے لوگوں کو پھنسانا ہے، اور لوگوں کو پھنسا کر وہ کیا کرتی ہے، ان کو لوٹتی ہے اور اپنا قیدی بنا لیتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے جو جوا کھیلنے کا ایک طریقہ وہ دلبر بیسوا کا ہے، اور وہ کیا کرتی ہے، بے ایمانی سے چوسر یہ جوا کھیل کر جیتتی ہے، اور 4 جو شہزادے ہیں ان کو اپنا غلام بنا لیتی ہے اور قیدی بنا لیتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے پنڈت دیا شنکر نسیم نے کس طرح سے دلبر بیسوا کا یا پھر 4 شہزادوں کا غلام ہونے کے عنوان سے ایک علیحدہ سے موضوع کے تحت اشعار کہے ہیں. نقطوں سے قلم کی مہر بازی، یوں لاتی ہے رنگ بد ترازی، ایک چند پھرا کیا وہ اموا، صحرا صحرا کوہ در کوہ، بلبل ہوئے سب ہزار جی سے، گل کا نہ پتہ لگا کسی سے. تو سب لوگوں نے پتہ لگانے کی کوشش کی گل بقاولی کے بارے میں، لیکن وہ ہو نہ سکا. وارد ہوئے ایک جگہ سر شام، پھر دوست تھا اس کا مقام، یعنی کہ جہاں تاج الملک کی ملاقات اپنے بھائیوں سے ہوتی ہے، وہ مقام کا نام ہے فردوس. ایک نہر تھی شہر کے برابر، ٹھٹکے سیارے کہکشاں پر، ایک باغ تھا نہر کے کنارے، جو یائے گل اس طرف سدھارے. دلبر نام ایک بیسوا تھی، اس ماہ کی وہاں محفل سرا تھی. دروازے سے فاصلے پہ گھر تھا، نخارا چوبدار در تھا. بے جاؤ بجا نہ سمجھے انجان، نخارا بجا کے ٹھہرے نادان. آواز پہ وہ لگی ہوئی تھی، آپ آن کے ٹھاٹ دیکھتی تھی. جس شخص کو مالدار پاتی، دہر سے اسے لگا کے لاتی. بٹھلا کے جوے کا ذکر اٹھا کر چوسر میں وہ لوٹتی سراسر. جیت اس کی تھی ہاتھ جو کچھ آتا، اس کا کوئی ہتھ کنڈا نہ پاتا.
یعنی کہ کوئی وہ جو دلبر بیسوا ہے اس سے اب تک جیت نہیں پایا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ سب کو پھنسا کر ایسے ہی لوٹتی رہتی ہے. پھر چاروں شہزادے تو اس کے قیدی ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہار جاتے ہیں. لیکن اسی دوران تاج الملک جو 5واں شہزادہ ہے, جس کو جلا وطن یا جلا شہر کر دیا گیا ہے, اس کی ملاقات ایک دایا سے ہوتی ہے جس کا بیٹا کھویا ہوا ہوتا ہے, اور وہ دلبر بیسوا کے بارے میں تمام باتیں اسے بتاتی ہے. اور پھر کیا کرتا ہے, وہ جو تاج الملک ہے اس دلبر بیسوا کے ساتھ چوسر کھیلتا ہے, لیکن وہ اسے پوری طرح ہرا دیتا ہے. پھر ہرانے کے بعد اسے ایک شہر کے آگے چلنا ہوتا ہے اور ایک دیو کا سامنا ہو جاتا ہے وہاں پہ. دیکھیے یہاں پہ دلبر بیسوا کو ہرانے کا اور تاج الملک کی جیت کا کس طرح سے پنڈت دیا شنکر نسیم نے ذکر کیا ہے اشعار میں. مغرور تھے حال وہ زر پہ کھیلے ساما, ہارے تو سر پہ کھیلے. بدبختی سے آخری جوا تھا, بندہ ہونا بدہ ہوا تھا. 2 ہاتھ میں چاروں اس نے لوٹے, پنجے میں پھنسے تو چھکے چھوٹے. ایک ایک سے رات بھر نہ چھوٹا, پاؤ پھٹے ہی جگ ان کا ٹوٹا. زندہ کو چلے مچل مچل کر, نردوں کی طرح پھرے نہ چل کر. لشکر میں جو گیا سوئے شہر, پانی سا بھرا پانی سے پھر نہ جانب نہر. پھر ہوتا یہ ہے کہ دلبر بیسوا کو چھوڑ کر وہ تاج الملک اس کو ہرانے کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے, اور اس کا سامنا ایک دیو سے ہو جاتا ہے, مگر وہ ترکیب سے اس دیو کو بھی ہرا دیتا ہے. اور دیو اس کی جو اپنی بہن ہے ہمالا, دیو کی ایک بہن ہے ہمالا, اس کے پاس بھیجتا ہے. اور اس کی قید میں ایک لڑکی ہے محمودہ, اس کی ملاقات شہزادی سے ہوتی ہے, اور اس ملاقات کی مدد سے وہ دیووں کو حکم دیتی ہے, وہ ہمالا جو ہے حکم دیتی ہے. وہ چوہے بن کر باغ رم تک ایک سرنگ بناتے ہیں, اور سرنگ کے ذریعے جو ہاؤس ہے باغ میں جہاں پہ گل بکاولی ہے اس تک تاج الملک کو پہنچا دیتے ہیں. گل بکاولی اور وہ وہاں کی جو شہزادی ہے وہ سوئی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, جیسے ہی وہ سوئی ہوئی اسے دیکھتا ہے تو وہاں انگوٹھی بدل لیتا ہے, اور واپسی میں وہ دلبر اور محمودہ کو بھی اپنے ساتھ واپس لے کر آ جاتا ہے. اب یہ جو واپسی میں دلبر اور محمودہ کو جب واپس لا لیتا ہے, وہ کسی طرح سے انگوٹھی جو بدل لیتا ہے, گل بکاولی حاصل کر لیتا ہے, یہ سب کی تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور راستے میں وہ آزمانے کے لیے ایک پھول ایک اندھے پر آزماتا ہے, اور جو شہزادے کے جو بھائی ہیں, جی تاج الملک کے جو چاروں بھائی ہیں جنہیں دلبر بیسوا کی قید سے اس نے آزاد کیا تھا, وہ بھائی کیا کرتے ہیں, ان کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے. وہ فوراً سے اپنے بھائی کے پاس سے وہ پھول چھین لیتے ہیں, گل بکاولی جو ہے وہ چھین لیتے ہیں, اور جب واپس لوٹتے ہیں تو مجبور ہو کر وہ شہزادہ تاج الملک شہر کے باہر جو دیونی ہے ہمالا, اس کی مدد سے ایک شاندار محل تعمیر کرتا ہے, اور وہیں پہ وہ مقیم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو واقعہ ہے یہ تمام کے تمام باغ رم سے گل بکاولی کا پھول لے آنے کا
اس کو بھی بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے پنڈت دیا شنکر نسیم نے مختلف عنوان کے تحت پیش کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پہنچنا تاج ملک کا سرنگ کھدوا کر باغ بقاؤلی میں اور گل لے کر پھرنا. تو اس عنوان کے تحت دیا ہے. وہ دام اشعار کچھ اس طرح سے ہیں. ایک جنگل میں جا پڑا جہاں گرد، صحرائے عدم بھی تھا جہاں گرد، سائے کو پتہ نہ تھا شجر کا، انخا تھا نام جانور کا. تو ہوتا یہ ہے کہ مختلف قسم کے جذبات کا، اور پھر انہوں نے جو حافظ الفطرت عناصر کی مدد سے ایک سرنگ کا کھودنا اور باغ رنگ کے جو ہاؤس ہے گل بقاؤلی کا اس تک پہنچنا اور وہاں سے گل بقاؤلی کا لینا، تمام واقعات کو بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے انہوں نے پیش کیا ہے. گلزار ارم کی ہے مجھے دھن، بولا کہ ارے بشر وہ گلبن، خورشید کے ہم نظر نہیں، اندیشہ کا وہاں گزر نہیں، وہاں موج ہوا. تو وہ جو باتیں ہوتی ہیں ہمالہ دیوی سے، اس کا بھی یہاں پہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وقفے کے بعد جب جیسے ہی وہاں سے تاج الملک گل بقاؤلی دلبر اور محمودہ کو ساتھ لے کر واپس چلا جاتا ہے، اور پھر واپس آنے کے بعد اس کے بھائی جو راستے میں اس کے پاس سے پھول چھین لیتے ہیں، پھر ہمالہ دیوی کی مدد سے وہ ایک شاندار محل تعمیر کرتا ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ گل بقاؤلی جب بیدار ہوتی ہے تو پھول کو نہ پا کر وہ بہت زیادہ بے قرار ہو جاتی ہے. پھر دیکھتی ہے تو انگوٹھی بھی بدلی ہوئی ہے، اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. وہ پھول کی تلاش میں نکلتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ مردانہ لباس کا استعمال کرتی ہے. اور پھول کی تلاش میں وہ کہتی ہے اپنوں میں سے پھول لے گیا کون، بیگانہ تھا سبزے کے سوا کون، شبنم کے سوا چرانے والا، اوپر کا تھا کون آنے والا. جس کف میں وہ گل ہو طاق ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے. بولی ہو بقاؤلی کو افسوس، غفلت سے پھول پر پڑی اوس، آنکھوں سے عزیز گل میرا تھا، پتلی وہی چشم ہاؤس کا تھا. تو اس قسم کی وہ غم کر رہی ہے، اور پھر تمام باتیں ہیں. ہوتے ہوتے کہانی اس طرف آگے بڑھتی ہے کہ جب وہ مردانہ لباس پہن کر وہاں سے گل بقاؤلی کی تلاش میں نکلتی ہے اور بادشاہ زین الملک کے یہاں پہنچتی ہے، تو بادشاہ زین الملک کیا کرتا ہے، یہ جو شہزادی ہے بقاؤلی جس کے باغ رم کی شہزادی ہے، اس کو وہ اپنا وزیر بنا لیتا ہے چونکہ وہ مردانہ لباس میں ہے. اور پھر تاج الملک کا جو تاج الملک کا جو ایک محل ہے خوبصورت بہت ہی شاندار، اس کی تعریف سن کر وہ کیا کرتا ہے، اس محل کو دیکھنے کے لیے آتا ہے. اور وزیر یعنی بقاؤلی بھی جو اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بادشاہ اور اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. بادشاہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے اور بقاؤلی بھی اسے پہچان جاتی ہے. اور جو چاروں شہزادے ہیں انہوں نے جو فریب دیا تھا، اس فریب پر سے پردہ اڑ جاتا ہے اور راز افشاں ہو جاتا ہے. اور آخر کار بقاؤلی تاج الملک کو خط لکھ کر اپنے پاس بلا لیتی ہے. پھر مگر بقاؤلی کی ماں کو یہ راز جیسے ہی معلوم ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور شہزادے تاج الملک کو قید میں صحرا کی طلسم میں قید کر دیتی ہے. پھر بقاؤلی کی بہن جو روح افزا پری ایک دیو کی قید میں ہے، بقاؤلی کی جو بہن ہے روح افزا پری وہ بھی ایک دیو کی قید میں ہے. تاج الملک اسے شکست دے کر روح افزا کو آزاد کرا لیتا ہے. اس کے نام میں شہزادے کی شادی بقاؤلی سے ہو جاتی ہے. اور شادی کے بعد کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، اور راجہ اندر کو جب بقاؤلی کی شادی کی خبر ہوتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور آگ بگولا ہو کر وہ حکم دیتا ہے کہ
بقاولی ہر رات اس کی سبھا میں حاضر ہو، مگر حاضر ہونے سے پہلے اسے جلایا جائے۔ تاج الملک کو خبر ہو جاتی ہے اور پھر وہ پکاوج بن کے وہاں جا پہنچتا ہے۔ ایک بار اندر خوش ہو کر راجہ اندر جو ہے خوش ہو کر بقاولی سے کہتا ہے کہ بول تو کیا مانگتی ہے؟ وہ اسی پکاوج کو مانگ لیتی ہے۔ اندر کو خبر جب ہوتی ہے تو وہ بہت غصہ ہو جاتا ہے اور اسے شراپ دیتا ہے کہ بقاولی کا نصف جسم پتھر کا ہو جائے اور نصف پری کا رہے، اور اسی حالت میں وہ انقلاب زمانہ کے ہاتھوں خاک میں ملے اور 12 برس بعد آدمی کی اور اس کے 12 برس بعد پری کی صورت اسے بقاولی کو ملے۔ یہ بقاولی کی جو درگت ہے، یہ ایک مقام جس کا سنگل دیپ کے مٹ نام ہے، جس کا وہاں کو اسے قید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر راجہ چترسین کی بیٹی چتراوت شہزادے پر فریفتہ ہوتے تاج الملک پر، مگر شہزادہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اور آخر شہزادے بھی اندر کے غصے کا شکار ہو کے قید ہوتا ہے اور چتراوت اسے قید سے نجات دلاتی ہے۔ چترسین کی جو بیٹی ہے چتراوت، وہ اسے فریفتہ ہوتی ہے، لیکن وہ راجہ اندر کی جو قید میں تاج الملک ہے اس کو وہاں سے پھر نجات دلاتی ہے، اس کو رہا کرتی ہے۔ چتراوت اسے قید کرتی ہے، پھر دونوں کی شادی ہوتی ہے ابھی بھی، لیکن شہزادے جو ہے تاج الملک وہ چتراوت کی طرف قطعی مائل نہیں ہوتا ہے۔ غصے سے چتراوت کیا کرتی ہے، وہ جو مٹھ تھا جہاں پہ بقاولی کو قید کیا گیا تھا اس کو مسمار کر دیتی ہے، اور مٹھ مسمار ہونے کے بعد کسان اسے صاف کر کے سرسوں بوتے ہیں۔ ایک کسان کی بیوی نہایت خوبصورت ہے، جس کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور شہزادہ اسے دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہی بقاولی ہے۔ مزید 12 برس گزرنے کے بعد وہ پری کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس کے بعد شہزادے کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب وہ محمودہ، دلبر، چتراوت اور بقاولی، پھر دونوں کی شادی ہوتی ہے، اور وہ ہوتا یہ ہے کہ سب آرام کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ بات یعنی کہ قصہ یہاں پہ مکمل ہو سکتا تھا، لیکن پنڈت دیا شنکر نسیم نے قصے کو یہیں ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد پھر دوسری کہانی اس میں جوڑ دی گئی ہے۔ بہرام اور روح افزا پری کی عشق کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ضمنی کہانی ہے جو داستان کا جز نہیں بن سکی۔ اس طرح کی اور بھی کہانیوں کو آگے اس میں جوڑ دیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کہانی کے بعد دوسری کہانی کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور مثنوی گلزار نسیم میں پلاٹ کی بہت زیادہ پیچیدگی نظر آتی ہے۔ یہ صرف تاج الملک اور بقاولی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ پھر ایک پھول حاصل کرنے کی بھی کہانی نہیں ہے۔ اس میں کئی کہانیاں گد گئی ہیں، اور تاج الملک اور بقاولی کی شادی کے بعد جو قصہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس کے بعد راجہ اندر، چتراوت اس کہانی کو آگے بڑھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ دراصل یہ کہانی ایک استعارہ ہے کہ مقصد کے حصول میں کتنی بھی دشواریاں ہوں، کس طرح آگ کے دریا سے گزرنا پڑے، پھر بھی مقصد حاصل ہونے کے بعد بھی ہم کو کیا مقصود ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مگر ارادہ پختہ اور کوشش مستقیم ہو تو پھر ہاتھ آ جاتا ہے۔ مقصد اگر ہاتھ سے نکل بھی گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم ارادہ پختہ رکھیں، کوشش مستقیم کریں، تو ہم اپنے مقصد کو دوبارہ سے پا سکتے ہیں۔ اس استعارے کے ساتھ یہاں پہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے مثنوی کا اختتام کیا ہے۔ مافق الفطرت عناصر کے ذریعے ہی بھلے ہی اس مثنوی میں خوب مدد لی گئی ہے، لیکن اصل جو کہانی یا پھر اصل جو قصہ مثنوی گلزار نسیم میں پیش کیا گیا ہے، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کو
اپنا مقصد پانے کے لیے بھلے ہی کتنے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اگر مقصد ہاتھ سے نکل بھی جائے تو دوبارہ اس کو پانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے ارادہ پختہ اور کوشش مستقیم ہونی چاہیے۔ شکریہ۔